دیکھیے نا، ایک دن کا کھانا وہ آپ کے بہت سے ساتھی بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو 4,000 کر لیتے ہیں. 4,000 ورکر کو ایک دن کا کھانا کھلانے کی کیا کاسٹ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے 200 پولنگ اسٹیشنوں پہ ٹینٹ لگانے کی، میزیں لگانے کی، وہاں پہ آدمیوں کو بٹھانے کی، کرسیاں لگانے کی، بہت سے ساتھی ہاؤ مچ آپ سے بہت سے ساتھی ایک تو آپ سے خرچہ لیتے نہیں ہیں، دوسرا وہ آپ کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں میں. سچ نہیں بولیں گے آپ؟ میں تو آپ کو جو سچ سمجھتا ہوں کہہ رہا ہوں. جو سمجھتے ہیں نا سچ بول نہیں رہے. اچھا، آپ کیری لوگر بل کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے جی کہ میں جو بل سینٹ میں پیش کیا گیا، جو پہلے بائیڈن لوگر نے کیا، پھر بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ بن گئے، تو کیری لوگر کا یہ بل جو امریکی سینٹ میں پیش ہوا، اس کے مقاصد ان کے اچھے تھے. ان کے مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کی عوام کے لیے ہمیں کچھ اسسٹنس کرنی چاہیے اور ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانی چاہیے. جو بل ہاؤس سے جنریٹ ہوا ہے اس میں طرح طرح کی ملٹری ایڈ پہ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں. یہ جتنے بھی لوگ نے وہ بل بیک کیا ہے وہ انڈین کاکس کے لوگ ہیں امریکی کانگریس میں، اے ٹو زی. اپریل میں وہ بل ٹیبل ہوا تھا جی ہاؤس میں. آپ کے علم میں تھا؟ پاکستان میں اس میں وہ آنے شروع ہوئے. عام طور پہ ہوتا ہے سینٹ کا بل اور ہوتا ہے، ہاؤس کا اور ہوتا ہے. یہ مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کی سفارتکار کیا کر رہے تھے اس وقت، پاکستان کی حکومت اس وقت کیا، جب ان کو پتا تھا کہ انڈین لابی ایکٹیو ہے اور ان کو پتا تھا کہ آخر میں سینٹ اور ہاؤس بیٹھ کے جوڑ توڑ کریں گے، اور جب وہ جوڑ توڑ ہوئی تو پتا چلا کہ زیادہ تر جو ہاؤس بل کی انڈین لابی ڈومینیٹڈ کنڈیشنز تھی وہ اس بل کا، اس قانون کا حصہ بن گئے. سفارتکار یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی اپوزیشن کو پتا تھا تو یہ کیوں سوئے ہوئے تھے، یہ اس کا کیوں نہیں بولے، اب کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر چند لوگوں کو ابھی پتا چل رہا ہے جب ریسرچ کی جا رہی ہے کہ بل ایکچولی ٹیبل ہوا تھا ہاؤس میں اپریل میں، کیوں نہیں اس وقت وہ زیر بحث آیا؟ آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ دیکھیے یہ چیزیں بل طرح طرح کے افتخار آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے. میں اس لیے اپوز کرتا ہوں. ہم نے کہا ہے کہ ایک تو آپ نے اکنامک اسسٹنس اور ملٹری اسسٹنس ایک بل میں ڈال دی ہے. جو آپ کا 1.5 بلین آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جتنی کنڈیشن ہے نا جی وہ ہے ملٹری اسسٹنس تو ابھی تک ڈٹرمن ہی نہیں کی گئی. آپ اس کو حد تک سمجھتے ہیں اپنی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹری اسسٹنس آپ نے دینی ہے، دیکھیے میری بات سنیں. 8 سال ہم نے دیکھ لیا نیٹو نے کیا کیا ہے افغانستان میں، اور پریشانی ہے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی سپلٹ ہوئی ہے کہ افغانستان کی مارچ میں انہوں نے پالیسی ریویو کیا ہے، اکتوبر میں دوبارہ ریویو ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ ان کی ایف پیک پالیسی کام نہیں کر رہی. ایک فوج ہے جو افیکٹو جنگ لڑ رہی ہے ٹیررسٹ کے خلاف، افیکٹو، جس کے 2000 جوان اور فوجی شہید ہوئے ہیں، 5000 ہمارا ملک کا وہ شہید ہوا ہے، اور کنڈیشنز وہ ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اس فوج پہ. یہ عجیب اتفاق ہے جی. ہم قربانی بھی لے رہے ہیں، ہم ابھی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، کنڈیشن ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں آپ تقریب کو دیکھیں نا، جس فوج سے سارا کام ہو رہا ہے اس پہ آپ الزام لگاتے ہیں، پھر اس میں افراتفری پیدا کرتے ہیں کہ آپ ان میں بات کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس دیر ان، پھر آپ کہتے ہیں انسیونیٹ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا میں بھی کریں. انڈیا میں آپ ایک پٹاخہ چلے گا نا جی تو وہ کہیں گے کہ پاکستان نے کرایا ان کی ایڈ بند کرو، انڈیا ہمیں کہے گا. ہمیں ایڈ اگر لینی ہے تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. کچھ ایسی کنڈیشن ہیں اس بل میں جو نہ ہاؤس کے ورژن میں تھی نہ سینٹ کے، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ مثلا دیکھیے ہمارے ملک میں ایک آئین ہے جس کے تحت یہ ملک چلتا ہے. ہمارے ملک کے آئین کے تحت فوج سولین کنٹرول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک منسٹری آف ڈیفنس ہوتی ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے جو سپریم کمانڈر ہے. یہ کہاں سے کنڈیشن ڈالی گئی؟ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ کنڈیشن نہ سینٹ کے ورژن میں تھی نہ ہاؤس کے ورژن میں تھی. کس نے ڈالی؟ کہاں سے آئی؟ آپ بتاؤ. میں سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کہ جی فوج سویلین کنٹرول میں ہونی ہے، کہاں سے یہ کنڈیشن آئی ہے؟ بھائی یہ تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے فوجی جا کے ملتے رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ جنرل کیانی کے علم میں تھا یہ ساری کی ساری شرائط. مجھے نہیں معلوم کہ فوج کے علم میں کیا تھا. اگر فوج کے علم میں ہوتا تو ISPR وہ پریس اسٹیٹمنٹ نہ دیتی. پھر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ. اچھا جی، دوسرا میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس بل میں ذرا غور سے پڑھیے، یہ ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوا. یہ بل یہ نہیں کہتا کہ اکنامک اسسٹنس یا ملٹری اسسٹنس آپ نیوکلیر پروگرام میں نہیں لگا سکیں گے. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کا پیسہ ہے. لیکن یہ بل یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان نیوکلیر پروگرام میں اب اپنا پیسہ بھی نہیں لگائے گا.
یہ ذرا کنڈیشن آپ دیکھ لیں. ٹیکنیکلی دس مینس دیٹ دا نیوکلیر پروگرام ہیز بین فروزن. آپ غریب ہوں, آپ لوگوں سے امداد مانگیں تو امداد تو شرائط بھی ملتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم اپنے وسائل کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس قسم کی امداد لینے سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے اپنی کیا اقتصادی حالت تھی. ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں جی پچھلے 2 سال میں. ایک خرچہ مجھے ایسا بتا دیں جو اس حکومت نے کم کیا ہو. حکومتوں کو چھوڑ دو. نہیں, حکومت ہی کام کریں گے نا. آپ پہ بھی الزام آتا ہے کہ آپ بھی بہت کہہ رہے تھے اقتصادیات ہو رہی ہے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا, بہت ہائی ہو جائے گی, اتنے کروڑ موبائل آ گئے, لوگوں نے موٹر سائیکلیں خریدی, کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں آیا, لوگ بھوکے رہ گئے. انڈسٹریل گروتھ پاکستان میں ہمارے دور میں آن دی ایوریج 5 سال میں 12% گرو کی. فائدہ کوئی نہیں ہوا غریب کو, سسٹین نہیں کر پائے. کیا مطلب ہماری غلطی ہے؟ پھر نہیں سسٹین کر پائے, ہماری غلطی ہے. آپ کا دور ختم. اب آپ کو پتا ہے کہ -9% انڈسٹری شرنک کر گئی ہے اس ملک میں. جو ایکسپورٹ ہم 20 بلین پہ چھوڑ کے آئے تھے, اگلے سال 18 ہوئے اور اس سال 16 ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ میں کوئی خامی تھی. ہماری تو نہیں خامی تھی نا جی, کوتاہی تھی. ہماری کیسے کوتاہی؟ ویژن کلیئر نہیں تھا. ہماری کیسے کوتاہی تھی؟ مطلب آپ کہہ رہے تھے اگر آپ کہیں کہ میں ایک گھر کا چوکیدار ہوں اور اس گھر میں آج تک کوئی مسئلہ نہ ہوا اور میں 2 سال سے چوکیداری سے ہٹ گیا ہوں اور پیچھے ادھر ڈاکہ پڑ جائے, میری غلطی ہے. ممکن ہے کہ آپ نے ایک ایسی بلڈنگ بنائی ہو جس کی دیواریں اتنی اونچی نہ تھی اور آپ اس کو سوچ ہی نہیں رہے. بلڈنگ میں خامی بتانا کیا تھی؟ بلڈنگ میں خامی یہ تھی کہ اس میں سسٹین نہیں کر پائی ہے. ایک لفظ ہم نے سوچا ہوا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. واٹ از ٹرکل ڈاؤن افیکٹ؟ دس واز یور ورڈ. لوگ کہتے ہیں کہ سروس کی گروتھ تھی. میری بات سنیں, آپ ایگریکلچر سیکٹر میں کتنا گرو کیا؟ ایگریکلچر سیکٹر میں آج تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا, انکلوڈنگ ہماری حکومت, اور نہ آج کل. کوئی بنیادی چیز تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا. کسی نے نہیں کام کیا. آپ نے کہا پیسہ لاؤ, بینک بناؤ, پرافٹ کماؤ, بھاگ جاؤ. میں بالکل متفق ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پچھلے 65 سال میں کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. کیسے کرو گے؟ کوئی کام نہیں کیا. نہ ہم اپنا یہ ول رکھتے ہیں اپنا پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, نہ ہم انرجی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ول رکھتے ہیں, نہ ہم ایکڑیج بڑھا رہے ہیں, نہ ہم کو ریسرچ کرتے ہیں اچھے بیج میں. اور بیٹی کاٹن 10 سال ہو گئے جی, انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کاٹن میں. ہم وہ بیٹی کاٹن کا بیج کا فیصلہ ابھی تک کر نہیں سکتے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل ایک سطحی قسم کا کام کیا. آپ نے کہا موبائل لاؤ, پیسے کماؤ, پیسے باہر لے جاؤ. ہمارے نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرو, پیسہ ریئل اسٹیٹ میں لگاؤ, کوئی ٹیکس نہ دو, بھاگ جاؤ. ہم نے کہا, اور آج کیا ہم نے کہا, ہم نے سروس سیکٹر پہ توجہ دی, ہم نے بینکنگ پہ, انشورنس پہ, ٹیلی کمیونیکیشن پہ, ریئل اسٹیٹ پہ دی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا سروس سیکٹر گروتھ انڈسٹریل گروتھ کی آدھی تھی. یہ غلط چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سروس سیکٹر میں توجہ دی ہے. غلط چیز ہے. سوال سسٹین نہیں کر پائی نا. کیوں نہیں سسٹین کر پائی؟ دیکھیں نا, بیٹھا ہوا دیکھیں نا, انڈسٹریاں بند ہیں. آپ ویژولاइز نہیں کر رہے. انڈسٹری کیوں بند ہے؟ ہم IMF کی ریسیپی لاتے ہیں, ہم مارک اپ ریٹ کو ہم کر دیتے ہیں 20%. آپ بجلی اور بجلی آج کل آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی فیکٹریوں کے لیے بجلی بھی بند ہے.